اس میں تو نہیں بھولا جائے گا کہ ابتدا فنا فی الشیخ ہے، اور یہ فنا فی الشیخ میں ایسے فنا تھے منصور حلاج رحمت اللہ علیہ، ایسے فنا تھے کہ ان کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو انہوں نے خود سنایا اس وقت جب پاؤں پہ بیڑیاں تھیں، جیل میں تھے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں ایسے فنا ہوئے، منہ سے ایسا لفظ نکال بیٹھے، ان الحق کا ایسا لفظ نکال بیٹھے جو عام عقل فہم فراست کے مطابق صحیح نہیں تھا، وہ سراسر شرک تھا، اور اس کی سزا پھر کیا تھی؟ وہ جیل میں گئے، تو جیل میں جب گئے پوچھا تو کون ہے، کتنے عرصے سے؟ فلاں ہوں۔ کس جرم میں؟ کوئی جرم نہیں، میں نے بادشاہ کے بارے میں فلاں وقت میں یہ بات کہی تھی۔ کتنے سالوں سے؟ جیل میں ہوں اور سڑ رہا ہوں۔ اگلے سے پوچھا تو کس جرم میں ہے؟ اس کا بھی کوئی جرم نہیں تھا، صرف ناراضگی کا جرم تھا، بادشاہ کی ناراضگی اس کا جرم تھا۔ سب سے کہا جانا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں چاہتے؟ ایسے اشارہ کیا اور اللہ سے کہا اللہ جیل کا دروازہ کھول دے۔ جیل کا دروازہ کھل گیا، جیل کے دربان سارے کے سارے ان کی آنکھوں کے سامنے شیشہ پڑ گیا، اور وہ جاتے جاتے کہنے لگے آپ کے پاؤں کے اندر زنجیر ہیں، پاؤں میں زنجیر بھی ہیں، جولان بھی ہیں، اور پھر جیل بھی ہے، ڈبل جیل ہے، ہماری تو سنگل جیل ہے، ہمارے پاؤں میں زنجیر نہیں، آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ کہا میں تسلیم و رضا میں ہوں۔ یا جب لفظ ہے غور سے سمجھے گا، میں تسلیم و رضا میں ہوں۔ اس کی چاہت، اس کی منشا یہی ہے کہ تو نے ہمارے عشق میں منہ سے کوئی مول ہمارے راز کو افشاں کر بیٹھا ہے، روحانیت ساری رازوں میں ہے، ہمارے راز کو نکال بیٹھا ہے، اب اس کی سزا یہی ہے، یہ بول یا سزا سہ لے یا محبت سے ہم تجھے جدا کر دیتے ہیں، اپنے عشق سے جدا کر دیتے ہیں، اپنی دوستی سے جدا کر دیتے ہیں، اور جو ہر وقت ہمارا دیدار ہوتا ہے اس سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو میں ڈر گیا، میں نے کہا نہ، مجھے عشق چاہیے، محبت چاہیے، دیدار چاہیے، آپ اس کے بعد جو سزا دیں ہمیں قبول ہے، میں تو تسلیم و رضا میں ہوں، اس کی جو رضا ہے راضی ہوں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، میں تو تسلیم رضا میں ہوں۔ اور ایسے اشارہ کیا، سارے کے سارے زنجیر ٹوٹ گئے، وہ کہنے لگے آپ کے بھی ٹوٹے، آپ بھی نکلیں، کہا نہیں، وہ سارے نکل گئے، اور جیل پھر خالی، اور سلاخیں دروازے بند، اور ان کے زنجیر پھر زنجیر میں، یعنی پھر ویسے جیسے زنجیر تھے۔ اور جب پتہ چلا کہ جیل خالی ہو گئی ہے، وہ بیچارے حیران ہوئے، کیا ہوا؟ کہا میری وجہ سے یہ خطا ہوئی ہے، آپ ایسا کریں ان سب کے جرم، ان کی سب کی سزائیں میرے لیے مقرر کر دیں۔ اور پھر انہیں ایک واقعہ سنایا، کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے مرشد سے پایا، اور کہا لوگوں نے میرے مرشد کے بارے میں غلط افواہیں اور داستانیں بیان کی، میں سنتا رہتا تھا اور میرا عشق بڑھتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ میرے حضرت نے، میرے شیخ نے، مرشد نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا سر نیچے کر۔ سر نیچے کرنے کے بعد میری گردن کے نیچے جو بال تھے، جہاں وہ بال ختم ہو رہے تھے، ان باروں پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے کہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن اللہ بھی تجھے ایسے تھپکی دے گا، اور دیکھ تیری نظر جہاں جائے گی پتھر پگھل جائیں گے، لوہے مٹی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے زندگی میری عشق اور محبت میں گزاری ہے۔ اور دیکھ عشق والوں پہ آزمائش آتی ہیں۔ اگلے لفظ میرے مرشد نے فرمایا، یہ منصور حلاج جیل والوں کو بتا رہے، اگلے لفظ میرے مرشد نے فرمایا دیکھ عشق والوں پہ آزمائشیں آتی ہیں، خیال کرنا آزمائشوں میں کمزور نہ ہو جانا، خیال کرنا آزمائشوں میں پھسل نہ جانا۔ اور پھر یہاں تک آزمائش نہیں آئی، پھر انہیں پھانسی دی گئی، پھانسی دینے کے بعد جلایا گیا، اور جلانے کے بعد راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا گیا۔ اور وہ تسلیم و رضا کی زندگی میں سفر کرتے رہے۔
लुत्फ सजन दम बदम, कहरे सजन गह गह, ईवी सजन वह वाह ते ऊवी सजन वह वाह। तस्लीम और रजा, ये मंसूर हल्लाज थे जो सदियों से लोगों के कानों में, दिलों में, वर्कों में, हरफों में, जुबानों में और मजमू में सुने लिखे बोले जा रहे हैं। ये मंसूर हल्लाज थे। मंसूर हल्लाज की सारी जिंदगी में सिर्फ एक चीज थी, वो थी फनाइयत। फनाइयत, फना हो जाना।